हमारा गैर रहमती उलमा के साथ जो इख्तिलाफ है
کی تفاصیل پر غور کر کے دیکھیں تو یہ ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ بنیادوں پر اتفاق ہوتے ہوئے بھی اور 100% اتفاق ہوتے ہوئے بھی بنیادی اختلافات موجود ہیں. یہ حیرت انگیز تضاد ہے جو بظاہر سمجھ نہیں آ سکتا، لیکن جب میں اس کی تفصیل بیان کروں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ بالکل یہی صورت ہے. یعنی بنیادوں پر 100% اتفاق ہے، اس کے باوجود آپس میں بنیادی اختلافات انہی امور پر موجود ہیں جن میں بنیادی اتفاق ہے. مثلا غیر جماعت علماء جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے اور قرآن سے ثابت ہے اور تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یعنی باطل کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ حق کو تبلیغ کرے. اس میں ہمارا اور ان کا کوئی بھی بنیادوں میں اختلاف نہیں، کیونکہ یہ امر واقعہ ہے کہ قرآن سے یہ ثابت ہے. 100% قطعی طور پر ثابت ہے کہ جب سے مذہب کی تاریخ معلوم ہے ہمیشہ سے یہی دستور چلا آیا ہے کہ مرتد کی سزا قتل قرار دی گئی اور تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی ان کی طرف سے جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور دوسرے کو باطل پر سمجھتے تھے. تو جماعت احمدیہ اس حقیقت کا کیسے انکار کر سکتی ہے جو قرآن سے ثابت ہو اور مذہب کی تاریخ 100% اتفاق کے ساتھ اس کے حق میں گواہی دیتی ہے. جن آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے متفرق صورتوں میں سے، ان میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے. مثلا حضرت نوح کو مخاطب کر کے ان کی قوم نے کہا قد جادلتنا فاکثرت جدالا، اے نوح تو نے بہت تبلیغ کی اور کر لی، ہمیں بہت جھگڑا کیا ہم سے، حد ہی کر دی ہے تو نے تبلیغ کی، لیکن اب مزید اجازت نہیں دی جا سکتی. اب تو یہی ہوگا کہ جس چیز کا تو دعویٰ کرتا ہے کہ تمہیں بطور سزا ملے گی، اب اپنے رب کو پکارو اور سزا کی دعائیں کرو، اس سے زیادہ ہم مزید تمہیں تبلیغ کی اجازت نہیں دے سکتے. تو جب قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے انہوں نے ان لوگوں کو جن کو وہ باطل پر سمجھتے تھے تبلیغ کی اجازت نہیں دی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ موجود نہیں کہ تو بنیادی حقیقت ہے. پھر یہ کہنا کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن کریم سے ثابت ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، یعنی بعض لوگوں کے نزدیک، اور مذہب کی تاریخ اس کو ثابت کرتی. چنانچہ اگلی آیت میں جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت نوح کو مخاطب کر کے ان کی قوم نے کہا کہ اب تو تیرا علاج سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ تجھے سنسار کر دیا جائے، کیونکہ تبلیغ سے تو باز نہیں آ رہا اور مرتد کرتا چلا جا رہا ہے، باتوں سے نہیں مانا، اس لیے اب ہمیں مقابل پر عمل کرنا پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق کھلی چھٹی دے دے فتنے کی اور باطل کھل کھیلے اور جو چاہے کرتا چلا جائے حق کے ساتھ؟ یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی. اس لیے چونکہ ہم تمہیں باطل پر سمجھتے ہیں اور چونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم تمہیں زبردستی روکیں. تمہیں فتنہ پھیلانے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، باز نہیں آ رہا ہے. سمجھایا تمہیں کئی دفعہ کئی طریقے سے کہ بس کرو، کافی ہو گئی، لیکن رک نہیں رہے. تو اس فتنے کا تو پھر یہی علاج ہے کہ تمہیں سنسار کر دیا ہے. حضرت شعیب کی قوم نے بھی ان سے یہی سلوک کیا. چنانچہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، کہ اے شعیب تمہارا ہم نے یہ علاج سوچا ہے کہ تمہیں سنسار تو نہیں کریں گے لیکن تمہیں اپنے گھروں سے بے وطن کر دیں گے، تمہارے تمام شہری حقوق چھین لیں گے. اور لَتَعُودُونَ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں واپس ہماری ملت میں لوٹ کر آنا ہوگا. یعنی اس سزا کی یہ بھی سزا سوچیں گے.
وہ کیسے رہ گئے؟ اب لوگ نہ کہا رہی کہ اگر دل نہیں مانے گا تو کیسے تمہاری ملت میں لوٹ آئیں گے؟ لیکن کسی نے ایک نہیں سنی۔ یہی مضمون قرآن کریم آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور متفرق صورتوں میں قصص انبیاء کے طور پر جو واقعات بیان فرماتا ہے اس میں یہی مضمون مختلف رنگ میں، مختلف شکلوں میں، مختلف مواقع کے اوپر قرآن کریم کھولتا چلا جا رہا ہے۔ فرماتا ہے اس کے بعد ابراہیم کی باری آئی اور ابراہیم سے بھی یہی کہا۔ خود اس کے چچا آزر نے، جسے باپ کا بھی مقام حاصل تھا، اس لیے بطور باپ کے خود بیان کیا گیا ہے، اس نے یہی کہا کہ تو باز آ جا ورنہ تجھے سنگسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا ان کی قوم نے کہ تمہارا تو اس کے سوا علاج نہیں کہ جلتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے، کیونکہ ارتداد کو کوئی قوم دنیا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملت میں فتنہ برپا کیا جا رہا ہو اور بنیادی امور میں اختلاف ہو، اور پھر جس قوم کو اکثریت حاصل ہے، جس کو طاقت حاصل ہے، وہ آنکھیں بند کر کے اجازت دے دے کہ جو چاہے جتنا چاہے فتنہ پھیلاتا چلا جائے؟ کوئی حد ہونی چاہیے۔ تمہارا علاج اس کے سوا کوئی نہیں کہ تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ پھر قرآن کریم حضرت شعیب کے علاوہ صالح کا بھی ذکر فرماتا ہے، ہود کا بھی ذکر فرماتا ہے، حضرت لوط کا بھی ذکر فرماتا ہے، اور ہر طرح پھیر پھیر کر ان کے آیات کے ذریعے اس بات کو ثابت کرتا چلا جاتا ہے کہ مذہب کی معروف تاریخ سے لے کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہمیشہ انسان نے یہ حق اپنے لیے اختیار کیا، اسے اپنایا اور اس پر عمل کیا۔ چنانچہ حضرت لوط کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی قوم نے جو کہا اس کا ذکر کرتے ہوئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں یہ لوگ، لوط اور لوط کے ماننے والے۔ ان کا تو ایک ہی علاج ہے کہ اگر یہ اتنے پاک باز بنتے ہیں تو اپنے شہروں سے ان کو نکال دو اور بے وطن کر دو۔ تو کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کے زمانے میں یہ دونوں واقعات دہرائے نہ گئے۔ بہت سی آیات ہیں، بہت سی آیات میں خدا تعالیٰ کھول کر بیان فرماتا ہے کہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ تم باطل پر ہو، ہم حق پر ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا مذہب چلا آ رہا ہے، تم نے بدامنی پھیلا دی ہے، تم نے فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے، ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہو۔ ہر قسم کے بظاہر جائز عذر تراشے گئے، لیکن بنیادی دعویٰ یہی تھا کہ وہ انسان جسے اکثریت حاصل ہو اسے یہ لازمی حق ہے کہ اقلیت کو اگر وہ جھوٹ پر سمجھے تو اسے تبلیغ کی اجازت نہ دے، اور اختلاف مذہب کے نتیجے میں نہ صرف جبر کا حق ہے بلکہ اگر کوئی ہماری قوم میں سے نکل کر دوسرے عقیدے میں داخل ہو جائے تو اسے ختم کرنے کا بھی حق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بیان ہی ہوا، اور قرآن کریم کھول کر اس مضمون کو بیان فرما رہا ہے، اور تاریخ اسلام اس پر خوب تفصیل سے روشنی ڈال رہی کہ یہی دو باتیں آپ کے وقت میں بھی بیان کی گئی کہ تم ہماری ملت سے پھر رہے ہو، اس لیے تمہارا علاج موت ہے، اور ہر قسم کی سزائیں دینا ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، تمہیں باطل پر سمجھتے ہیں، اور تبلیغ کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی قیمت پر یہ نہیں ہوگا کہ باطل جو چاہے فساد پھیلاتا پھرے، فتنے کھڑا کرے اور حق چپ کر کے سنتا رہے اور تبلیغ کی اجازت دے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی شدید تکلیفوں اور مصائب کے باوجود جب تبلیغ سے رکے نہیں تو وہ مشہور واقعہ جو عام طور پر مسلمان بچوں کو بھی علم ہے وہ پیش آیا کہ ابو طالب کے پاس ان کی قوم گئی اور بڑا وبیلہ کیا
اور کہا کہ دیکھو تمہاری پناہ حاصل ہے تمہارے نتیجے کو، لیکن چونکہ اب فتنہ و فساد کی حد ہو گئی ہے اور ہمارے معبودوں کو وہ گالیاں دیتا ہے، انہیں جھوٹا قرار دیتا ہے، جن کی ہم عزت کرتے ہیں ان کو بے عزت کرتا ہے، اور ہماری قوم میں اختلاف پیدا کر رہا ہے، اس لیے اب مزید اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، صرف اس حالت میں وہ یہاں رہ سکتا ہے اب کہ خاموش رہے اور تبلیغ نہ کرے۔ چنانچہ وہ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میرے بھتیجے میرے بیٹے اس طرح قوم مجھ سے کہہ رہی ہے، اور صرف یہی نہیں کہہ رہی بلکہ وہ اس پیشکش کے ساتھ کچھ مراعات بھی تمہیں دینا چاہتی ہے، اور پیغام یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کا بادشاہ بن جاؤ، تبلیغ کا مقصد یہی ہوگا کہ ساری قوم تمہارے پیچھے لگ جائے، تمہیں اکثریت حاصل ہو جائے اور حکومت کے بھوکے ہو، تمہیں حکومت عطا ہو جائے، تو تبلیغ چھوڑ دو، حکومت ہم تمہیں دیتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ حکومت سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، حکومت ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ قوم موجودہ زمانے کی قوموں سے اس لحاظ سے ضرور مختلف تھی۔ آج ہم کہتے ہیں حکومت نہیں دینی اور جو مرضی کر لو، لیکن ان قوموں میں اتنی عقل تھی کہ اصولوں کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں اصولی اختلاف ہے، حکومت کی لالچ نہیں، اس لیے حکومت بے شک لے لو لیکن اصول نہیں ہم توڑنے دیں گے۔ بہرحال بہت بہتر نمونہ تھا اس لحاظ سے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے پیغام جاری رکھا اور فرمایا کہ دیکھو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا کی حسین ترین عورت چاہیے ہو، کیونکہ انسانی زندگی کی جو دوڑ ہے، جو جدوجہد ہے، اس میں حکومت بھی ہے اور عورت کی تمنا بھی ہوتی ہے، اور بے انتہا فساد جو سوسائٹیوں میں پھیلا ہوا ہے اس میں یہی چاہت پیچھے سے کام کر رہی ہے۔ چنانچہ کیسا اچھا نفسیاتی تجزیہ کیا انہوں نے کہا تم انگلی رکھو اور عرب کی حسین ترین دوشیزہ ہم تمہاری خدمت میں حاضر کر دیں گے، لیکن تبلیغ سے باز آ رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک تیسری چیز جس سے ساری دنیا میں فساد برپا کر رکھا ہے وہ دولت ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی خواہش یہ ہو کہ عربوں میں تبلیغ کر کے جب حکومت بنا لوں گا تو سارے عرب کی دولت سے بیچ لوں گا، دکانداری بنانی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر دولت کی بحث ہے تو پھر فساد چھوڑو، دولت ہم دینے کے لیے حاضر ہیں، سارے عرب کی دولت تمہارے قدموں میں نچھاور کر دیں گے، لیکن تم خاموش رہو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بڑے درد سے اس بات کو سنتے رہے، اور پھر فرمایا کہ اے میرے چچا، معلوم ہوتا ہے آپ مجھے پناہ دیتے دیتے تھک گئے اور اب چاہتے ہیں کہ اپنی پناہ کو اٹھا لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو آپ کی پناہ کی ضرورت نہیں، مجھے تو میرے خدا کی پناہ کی ضرورت ہے، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ اپنی پناہ ہٹاتے ہیں، اور کوئی شکوہ نہیں، آپ اپنی پناہ کو دور کر لیجیے، مگر جہاں تک ان کے پیغام کا تعلق ہے، خدا کی قسم اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر بھی لا کر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر لا کے بھی رکھ دیں تب بھی میں تبلیغ اسلام سے باز نہیں ہوں۔ یہ جواب تھا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دور تک جو سید الانبیاء کا دور ہے اس وقت تک تو یہ دستور نہیں بدلا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی اتفاق ہے، یہ تاریخ متفق علیہ ہے، قرآن کی بیان کرتا ہے اور سنت نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اختلاف صرف اتنا ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ یہ دستور الٹا کس وقت ہے، کب یہ فیصلے ہوئے تھے، کس کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اچانک اس سارے مضمون کو الٹا دیا ہو، جن لوگوں پر لعنتیں ڈالتا آیا اور ساری تاریخ میں ان لوگوں کا ذکر کر کے ان پر لعنتیں ڈالی ہوں کہ کیسے ظالم لوگ تھے، کہ
کہ اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور کسی کو باطل پر سمجھتے تھے، انسانی بنیادی حقوق پر تبر رکھ دیا اور باہمی تبادلہ خیالات کی رو کو روک دیا، جس کے بغیر نہ انسانی عقل ترقی کر سکتی ہے، نہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ صداقت بن سکتی ہے۔ اور سزائیں تجویز کی اختلاف عقیدہ کے نتیجے میں تبادلہ خیالات، اور وہاں دخل دیا جہاں انسان دخل دے نہیں سکتا، یعنی دل کے اوپر حملہ کیا اور کہا کہ اس دل کو بدلو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں۔ کیونکہ ایمان اور یقین کا تعلق تو دل سے ہے، یعنی جسے عام دنیا کی عرف عام میں دماغ بھی کہا جاتا ہے، لیکن قرآنی محاورے میں اسے دل کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دل تبدیل کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے۔ یہ جنگ چلی آ رہی ہے جب سے مذہب کی تاریخ ہمیں معلوم ہے، جس کی قرآن نے حفاظت کی اور اسے بار بار دہرایا، اور ہر مرتبہ قرآن کریم نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ما بقت علیہم السماوات والارض، ان کے اوپر آسمان نے پھر آنسو نہیں بہائے، اس طرح ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا کہ ان کے نشان مٹ گئے، ان دو جرائم کے نتیجے میں کہ وہ تبلیغ سے روکتے تھے اور قتل مرتد کا عقیدہ رکھتے تھے، اور کہتے یہ تھے بات کو سجا کر اور بنا کر کہ ہمارے آباء و اجداد کا مذہب ہے، ہم حق پر ہیں، تم باطل پر ہو، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، کھلم کھلا مفتری سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں یاد ہے۔ اختلاف ہمارا اور غیر احمدیوں کو صرف اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہاں تک تو درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ دستور بدلا کب ہے کہ حق نے وہ ساری باتیں اختیار کر لی ہوں جس پر لعنتیں ڈالتا ہے، اور باطل کے ذمے وہ ساری خوشنودیاں لگا دی ہوں، وہ اچھے دستور لگا دیے ہوں جس کی قرآن کریم تعریف کرتا چلا آیا کہ بڑے صبر اور حوصلے سے انہوں نے ان باتوں کو برداشت کیا۔ وہی بات ہے کہ پر تیرے عہد سے آگے تو یہ دستور نہ تھا، اور پرانی قومیں قیامت کے دن خدا کو مخاطب کر کے کیا یہ نہیں کہیں گی، اے خدا تیرے قرآن میں جو سب سے اعلیٰ کتاب بیان کی گئی، سب سے کامل کتاب جسے کہا گیا، اس نے تاریخ میں ہمارا ذکر کیا اور ان دو عقیدوں کی بنا پر ہم پہ لعنتیں ڈالی، اور پھر کیا واقعہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک سید ولد آدم کے مذہب کو تو نے خود ویسا ہی بنا دیا جس پر تو لعنتیں ڈالتا چلا رہا۔ اس سے بڑا ظالمانہ الزام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک مذہب پر نہیں لگایا جاتا۔ اس لیے دل آزاری ہماری ہوتی ہے نہ کہ ان کی۔ تبلیغ سے دل آزاری کی کوئی سند قرآن کریم میں موجود نہیں، لیکن یہ ظالمانہ فعل کہ سید ولد آدم جس کا مذہب سب سے زیادہ پاک، سب سے زیادہ حسین، جو رحمت للعالمین ہو اور اس کا مذہب بھی تمام رحمت کی رحمت ہو، اس پر یہ الزام کہ اس نے از خود سارے زمانے کے دستور کو بدل کر مکروہ چیزیں نعوذ باللہ اپنے پلے میں رکھ لی اور جو حسین چیزیں تھیں وہ دشمن کے ہاتھ میں پکڑ لی۔ اتنا جاہلانہ تصور ناممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو اور پھر بھی کو اختیار کر۔ جہالت کی بھی تو کوئی حد ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں سوچتے کہ قرآن کریم ان معنوں میں بھی کامل کتاب ہے کہ جو وہ تعلیم دیتی ہے اس کے برعکس پر عمل ممکن ہی نہیں، یعنی اختیار کی بات نہیں رہتی انسان کے لیے۔ رشد اس کو کہتے ہیں کہ ایسی تعلیم جس کا انکار کرنے کی تو تمہیں اجازت ہوگی، لیکن جب تم اس پر عمل کرنے لگو گے تو بے بس پاؤ گے اپنے آپ کو، بے اختیار ہو جاؤ اور کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ چنانچہ دیکھیے قتل مرتد کے عقیدے کے نتیجے میں کیا نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل برعکس نتیجہ ان مقاصد کے برعکس پیدا ہوتا ہے جن مقاصد کے نام پر قتل مرتد کا عقیدہ جاری کیا گیا۔ یعنی اس لیے کہا گیا قتل مرتد جائز ہے کہ حق کی حفاظت کی جائے اور جھوٹ کو اور باطل کو اپنی سوسائٹی سے باہر نکال کے پھینک دیا جائے، یہ دعویٰ ہے۔
اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو قتل مرتد کے عقیدے پر عمل کر کے دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. ظاہر بات ہے بالکل معمولی سی عقل بھی رکھتا ہو انسان تو اسے بات سمجھ آ جائے گی کہ جس سوسائٹی میں قتل مرتد کا عقیدہ رائج کر دیا جائے وہاں جو لوگ صادق القول ہیں اور جو اپنے ظاہر و باطن میں ایک ہیں ان میں کوئی نفاق نہیں اور وہ سچائی کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ایسے وہ لوگ جو انسانیت کا خلاصہ ہیں یہ سارے قتل کر دیے جائیں کیونکہ ایک بھی ان میں سے پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ کہے گا کہ سچ کے نام پر میں سچ کا انکار کیسے کرتا ہوں کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ بات درست ہے اس لیے تم بے شک اسے باطل سمجھو. میں جب تک درست سمجھتا رہوں گا اس وقت تک میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اسے جھوٹ کہہ دوں. یہی وہ جواب تھا حضرت شعیب کا اولو کننا کارہین کہ احمق ہو دعویٰ وہ کر بیٹھے جس پر عمل کروا ہی نہیں سکتے. ہمارے دل ہی نہیں مان رہے تو کیسے تلوار سے دل منوا لو گے. بس تمام وہ لوگ جو سچے ہیں اپنے قول اور فعل میں اور ان کے کردار میں کوئی تضاد نہیں، وہ اصول کے رسیاں ہیں اور اصولوں پر قائم رہنا جانتے ہیں، ایسی سوسائٹی میں ان کا قتل عام رہے گا اور ایک دن بجے. اور وہ جو جھوٹے ہیں بد کردار ہیں جو منافق بننا پسند کرتے ہیں اپنے لیے اور اصولوں کی کوئی قیمت نہیں کرتے، وہ سارے کے سارے قتل مرتد کے نتیجے میں اس سوسائٹی میں لوٹ جائیں گے جس کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے. اعلان یہ ہو رہا تھا کہ حق کی حفاظت کی خاطر باطل کو مٹانے کے لیے ہم نے یہ فیل کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ حق کو مٹا دیا اور باطل کو بھی سینے سے لگا دیا اور منافقت کی پرورش کی. قرآن کریم نے انبیاء کے آنے کی غرض یہ بیان فرمائی کہ یمیز الخبیث من الطیب کہ اللہ تعالیٰ خبیث چیز کو طیب سے الگ کر دے. اور اس عقیدے نے قتل مرتد کے عقیدے نے نتیجہ کیا پیدا کیا کہ خبیث کو الگ نہیں ہونے دینا. اگر وہ بھی کیا تھا کم بات کہیں تو واپس لے آؤ اور اچھی طرح طیب میں ملا دو تاکہ کچھ سمجھ نہ آئے کہ دانا صاف کون سا ہے اور گندا کون سا ہے. یہ نہیں سوچا کہ ایک قطرہ پیشاب کا بکری کا اگر دودھ میں مل جائے یا ایک نہیں مل جائے تو سارا گندا ہو جائے گا. جتنی محنت کی تھی انبیاء نے اتنی قربانیاں دی تھی اور سب سے بڑھ کر حضرت افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی اور قربانیاں دی. اس ساری محنت کو اس ایک عقیدے کے ذریعے ضائع کر دیا بلکہ بالکل برعکس نتیجہ پیدا کر دیا. وہ کمائی محنت کی جس کے نتیجے میں خبیث الگ ہو رہے تھے اور پاکیزہ الگ ہو رہے تھے اور اس کے لیے ایک باقاعدہ دستور العمل جاری کیا گیا تھا. اور وہ دستور العمل یہ تھا کہ پاکیزہ کے لیے ضروری قرار دے دیا کہ سختی کی چھاننیوں میں سے گزرو، تکلیفوں اور مصیبتوں میں سے نکل کے دکھاؤ تب ہم مانیں گے تم پاکیزہ. اور جو خبیث تھے ان کے لیے یہ دستور العمل مقرر فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں، تم زندگی کی عیش کرو، جو چاہو لذتیں حاصل کرو اور تمہیں قربانی پیش کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر فساد برپا کرنا ہو تو پیسے لے کر کسی سے بے شک کرو، کھلی چھٹی. لیکن جن کو ہم طیب بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ دستور ہے کہ وہ قربانیاں بھی دیں اور پھر پیسے بھی ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کریں. غریب ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو لٹائیں اللہ کی راہ میں. یہ دستور العمل تھا جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جاری رہا اور اب پھر جاری ہے. ان کی نظر میں جن کی نظر اندھی نہیں ہو گئی ان کو تو نظر آ رہا ہے. تو اس ساری محنت کو جو تاریخ کی گہرائیوں میں پیوست چلی آ رہی ہے اس کو آنند فانند باطل کر کے بالکل برعکس نتیجہ پیدا کر دیا کہ نہیں باطل کو حق سے الگ نہیں ہونے دیا جائے. مار کر جوتیاں مار کر تکلیفیں دے کر قتل کر کے زندہ جلا کر گھروں سے نکال کر سب ہتھیار استعمال کر کے واپس لے آیا جائے گا اپنی ملت میں اور کہا جائے گا تم یہی سچتے تھے یہی آئے اور جو سچے ہیں ان کو قتل و غارت کر کے ختم کر دیا جائے.
یہ ہے وہ دستور جس کے اوپر بڑے بڑے وقت کے علماء اتنی لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں، حیرت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، ان کی شکلیں دیکھ کر، یہ کہہ کے رہے ہیں اس کی طرف منسوخ ہو رہا ہے۔ جہاں تک تبلیغ کا تعلق ہے، اس میں بھی کیونکہ قرآن کی تعلیم کے خلاف بات ہے اس لیے نہیں چل سکتی۔ میں نے ایک دفعہ بڑی تفصیل سے غور کر کے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ قرآن تعلیم کا یہ امتیاز ہے کہ دنیا کی ہر دوسری تعلیم کہ اس تعلیم کو چھوڑ کر اگر تم عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، عمل کر ہی نہیں سکتے، اور عمل کرو گے اگر زبردستی تو نتیجہ الٹ نکلے۔ اس کو کہتے ہیں حق کا کھلم کھلا بینات کے طور پر واضح ہو جانا، یعنی کسوٹی ہے کہ آپ استعمال کر کے دیکھ لیں، اسلامی تعلیم کو چھوڑ کر برعکس اختیار کریں، نتیجہ الٹ جائے گا صاحب۔ بس یقین ہو گیا کہ یہ تعلیم اپنی تمام تفاصیل میں سچی ہے۔ تبلیغ کے متعلق دیکھیے کہ وہاں بھی ایک صورتحال نظر آئے گی، ان کو اتنی دی جا سکتی کہ حق کو تبلیغ کرے، کیا اس کے نتیجے میں اس کا برعکس بھی درست ہے کہ حق کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ باطل کو تبلیغ کرے؟ کہتے ہیں نہیں، بالکل درست نہیں۔ حق کا حق ہے کہ باطل کو تبلیغ کرے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے چلیے تبلیغ کیسے کرے؟ باطل کو جا کے کہے کہ تم یہ بات مان جاؤ، اور اگر نہیں مانو گے تو ڈنڈے ماریں گے، اور اگر نہیں ماننی تو نہ مانو، لیکن آگے سے جواب دینے کا حق تمہیں کوئی نہیں۔ تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے تم خاموشی سے سنتے رہو۔ یہ تبلیغ کا دستور کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ تو ساری پرانی تاریخ اس دستور کو جھٹلا رہی ہے۔ ویسے ہوا کرتی تھی، بلکہ برعکس نتیجہ تھا۔ پرانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انبیاء دلائل پیش کرتے تھے اور وہ ڈنڈوں پر آ جاتے تھے مخالفین، اور وہ کہتے تھے کہ بس کرو اب ورنہ آیا ڈنڈا، اور انبیاء کہتے رہ جاتے تھے کہ تبلیغ کرو ہمیں، ہاتھوں برہانکم ہاتھوں برہانکم۔ ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے اسی مضمون کی، کہ بار بار انبیاء کہتے رہے کہ دلیل تو لاؤ بھائی، دلیل سے بات کرو۔ وہ کہتے تھے دلیل ہم نہیں جانتے، اب کافی ہو گئی ہے، ہم ڈنڈا اٹھائیں۔ تو یہ تبلیغ تھی انبیاء کی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ کہتے تھے کہ مانو ورنہ ہم اٹھاتے ہیں ڈنڈا، اور یہ چل نہیں سکتے۔ یہ تو ویسی تبلیغ ہے جیسے ملکہ وکٹوریہ کا بت تھا، جو کسی زمانے میں لاہور میں چیرنگ کراس کا نصب ہوتا تھا۔ اس کے ایک ملکہ وکٹوریہ کے کسی اور بادشاہ کا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں قلم تھا، اور انسکرپشن یہ بتاتی تھی کہ باتوں سے مان جاؤ ورنہ تلوار گرے گی، اور زبردستی کو ٹھیک کریں گے۔ یہ برٹش حکومت کا خلاصہ تھا جو اس بت کی شکل میں بیان کیا کہ زبان سے مانو ورنہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، پھر لاتیں بھی آئیں گی پیچھے۔ تو یہ وہ انگریزی قوم کی تبلیغ تھی جو نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم نے اختیار کر لی، یہ جسے سنت انبیاء فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بالکل نہیں، وہ تبلیغ جو تم کہتے ہو چل ہی نہیں سکتی۔ بس اگر یہ کہو گے کہ ہماری باتیں سنو اور جواب میں تمہارے ذہن میں کوئی بھی خیال ہے اس کو تمہیں بتانے کا حق نہیں، تو پھر تبلیغ کا راستہ عملاً بند کر دیا، یعنی حق کی تبلیغ کا راستہ بند کر دیا۔ کیونکہ جب تک شکوک میں نہ کیے جائیں اس وقت تک کہ کسی انسان پر تبلیغ کار نہیں ہو سکتی۔ تو کہنا یہ چاہتے تھے کہ باطل کی تبلیغ کا راستہ بند کر رہے ہیں، نتیجہ یہ نکالا کہ حق کی تبلیغ کا راستہ بند کر دیا اپنے ہاتھوں سے۔ بالکل برعکس نتیجہ ہے۔ اور اگر اجازت دے دیں ان کو بولنے کی تو پھر ہاتھ کیا آیا؟ وہ جب جواب دیں گے وہی تو ان کی تبلیغ ہے۔ جب وہ کہیں گے کہ میاں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں تو کہ قرآن کریم یوں لگتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے، تو کیا وہ تبلیغ نہیں ہوگی؟ تو کس طرح بند کریں گے؟
ناممکن ہے سوائے اس کے کہ خودکشی کی جائے اور تبلیغ کا بالکل برعکس نتیجہ پیدا کر دیا جائے. اس وقت تک یہ قانون جاری نہیں ہو سکتا کسی ملک میں. کتنا عظیم الشان کلام ہے خدا کا، کیسا حسین اور کامل ہے کہ برعکس اختیار کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. زور لگا کے دیکھ لو تم ناکام اور نامراد رہ جاؤ گے، اور قرآنی تعلیم کے برعکس تعلیم کو جاری نہیں کر سکتے. یہ جاری کرو گے تو برعکس نتیجے بھی ساتھ حاصل کرو گے، اپنے مقصد کے نتائج حاصل نہیں کر سکتے. لیکن جب قوموں کی عقلیں ماری جاتی ہیں تو پھر یہی ہوا کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں سوچا جا رہا کہ اس کے دوسرے لوازمات کیا ہیں اور اس کے بعد میں پیدا ہونے والے اثرات دنیا پر کیا ہوں گے. امر واقعہ یہ ہے کہ سارے عالم میں اسلام کی تبلیغ بند کرنے کی اس سے بہتر ترکیب کسی ظالم کو نہیں سوچ سکتی. کیونکہ اگر ایک ملک میں کوئی انسان اپنی اکثریت کی بنا پر یہ حق منوا لے کہ چونکہ ہم اکثریت میں ہیں اور ہم حق پر ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں اپنے آپ کو ہم حق پر ہیں. حق پر ہونے کا انسانی نسبت کے لحاظ سے اس سے زیادہ معنی کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ایبسولوٹ اور غیر مشروط فیصلہ سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سے انسان بعض باتوں پر پیدا ہوتے ہیں، ورثے میں حاصل کرتے ہیں اور موت تک وہ کامل یقین اس بات کا رکھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے مخالفین باطل پر ہیں، اور ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو اس بات پہ شک نہیں پڑتا. تو اگر کسی دنیا کے کسی ملک میں کوئی اکثریت یہ فیصلہ کرے کہ چونکہ عقلاً باطل کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ حق میں فتنہ پھیلائے اور پھسلا کر اور کئی طریقے اختیار کر کے ہمارے آدمی توڑنے شروع کر دیں اور اقلیت کو اکثریت میں بدلنے لگ جائے. یہ ملک میں اتنا بڑا فتنہ کسی نظریاتی مملکت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ نظریاتی مملکت کا محاورہ بھی اشتراکیوں سے ایسا سیکھا ہے بعض لوگوں نے کہ عقلیں گم ہو گئی ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ یہ کیا محاورہ ہم نے اختیار کر لیا. اور چونکہ رائج ہو چکا ہے اس لیے بغیر سوچے سمجھے سے تعلیم یافتہ لوگ بھی اس کو چپ کر کے تسلیم کر رہے ہیں. نظریاتی مملکت، کہ کسی نظریاتی مملکت میں اس نظریے کے خلاف بات تسلیم نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی. کل تک تو اشتراکیوں کو ظالم قرار دیتے تھے، کہتے تھے حد ہو گئی، اندھیر نگری ہے کہ نظریات کے اوپر پہلے بٹھا دیے. اور آج یہ اتنا مچا ہوا محاورہ بن گیا ہے کہ بڑے بڑے بظاہر تعلیم یافتہ لوگ بھی اسے باقاعدہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ نظریاتی مملکت میں اجازت نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ اس کے پس منظر میں بعض بڑی طاقتیں کام کر رہی ہیں، مذاہب سے کھیل رہی ہیں، اس لیے ان کی انٹیلیجنس کے بنائے ہوئے معاملے ہیں سلاسل، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. بہرحال اس اصول کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ تسلیم کیے بغیر یہ اصول تسلیم ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو حق ہے کہ جس بات کو حق سمجھے اور یقین کرے، اگر اس کا زور چلے تو اس کے برعکس بات سننے سے بھی انکار کر دے اور سنوانے کی اجازت بھی نہ دے، سنانے کی اجازت بھی نہ دے اور کسی کو سننے کی بھی اجازت نہ دے. یہ بنیادی حق جب تک انسان کا تسلیم نہ ہو کسی مذہب کو اس کے اختیار کرنے کی اجازت دی نہیں جا سکتی. تو جب آپ تسلیم کر لیں گے تو وہاں تو تبلیغ اسلام اس طرح بند ہو گئی ملک میں کہ اگلے کو بیچارے کو بولنے کی اجازت نہیں. وہ بولے گا تو مار کھائے گا، نہ بولے گا تو ایمان گوائے گا. اس بیچارے کے لیے تو نہ جائے مانگن نہ پائے رفتن کوئی صورت ہی نہیں رہتی، سوائے اس کے کہ دل میں مذہب سے متنفر ہونا شروع ہو جائے اور کہ سارا قصہ ہی بکواس ہے، ظلم اور خدا کے نام پر ہم کیسے مان سکتے ہیں. تو وہاں تو ناکام ہو گئے اور غیر ممالک کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس حق کو استعمال کریں گے. چنانچہ ہندوستان ہے، وہاں ہندو اکثریت ہے اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو بالکل باطل سمجھتے ہیں اور ان کی کتاب کی تعلیم
ہماری کتاب کی تعلیم سے مختلف ہے. وہ بگڑی ہوئی تعلیم جو انہوں نے رشتے میں پائی ہے اس کی روح سے تو ہر غیر کو انتہائی ظالمانہ تکلیفیں دے کر ختم کرنا مدعین ثواب ہے. یہ عجیب بات ہے کہ اس کو اپنا لیا گیا ہے وہاں سے اور اختیار کیا جا رہا ہے، لیکن میں قرآن کا مقابلہ کر رہا ہوں. اگرچہ آج کل بعض مسلمان کہلانے والوں نے بھی یہ ہندو تعلیم اپنا لی ہے، لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں. اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ قرآن کے مقابل پر ان کی یہ ظالمانہ تعلیم ہے تو بالکل درست کہہ رہا ہے. بہرحال ان کو حق ہے، اور اگر وہ اس حق کو استعمال کریں تو چند نفوس کو تباہ و برباد کرنے کے نتیجے میں 14 کروڑ مسلمانوں کے لیے ہلاکت کے سامان پیدا کر دو اور جائز حق دے دو گے براہ قوم. میں نے یہی سوال جو 1953 کی تحقیقاتی عدالت تھی اس میں جسٹس مجیب نے مولانا مودودی صاحب سے کیا، اور بڑے ذہین آدمی تھے، ان کی بات بڑی باریک بھی نظر تھی ان کی. انہوں نے مولانا مودودی صاحب سے سوال کیا کہ مولانا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حق حاصل ہے ہمیں، کہ چونکہ ہم حق پر ہیں اس لیے باطل کو نہیں پلٹنے دیں گے اور باطل کے خلاف ڈنڈا استعمال کریں گے، اور یہ عقلی حق بنیادی انسان کو حاصل ہے. اگر یہ بات درست ہے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ہمسائے میں ہندوستان ہے، کیا ہندوؤں کو بھی آپ یہ حق دیں گے یا ان کو انسانیت سے ہی خارج کر دیں گے؟ تو مولانا مودودی نے فرمایا کہ ہاں، ہندو کو بھی ہم حق دیں گے. انہوں نے کہا بہت اچھا، اگر ہندو کو حق دیں گے تو وہ آپ کو اچھوت بنائے گا اپنے مذہب کے مطابق اور یہ مظالم کرے گا، اور اگر گزرتے ہوئے کسی وقت آپ کے کان میں ریت کی آواز پڑ جائے تو سیسا پگھلا کر اس کان میں ڈالا جائے. اگر سایہ پڑ جائے کسی ہندو کے کھانے کی جگہ پر تو عذاب دے کر مروایا جائے گا. اور یہ تفاصیل ہے، یہ ہندو مذہب ہے، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں. تو کیا آپ کے نزدیک یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل درست ہے، ہمیں کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر پھر کیا ظلم ہوتے ہیں، ہم تو قائم رہیں گے اس بات پر. یہاں پہنچ جاتا ہے انسان جب حق کو چھوڑتا ہے. بس قرآن کریم کی تعلیم اپنے حسن کو زور سے منواتی ہے، یعنی زور دلیل سے، عقل کی قوت سے، اور بے اختیار کر کے رکھ دیتی ہے مقابل کے باطل کو، اس کا پیش ہی نہیں جانے دیتی. جب ایک غلط قدم اٹھا لیں گے تو مقابل پر غلط قدم اٹھتے اٹھتے بالکل برعکس نتائج پیدا ہوں گے. مسلمان قوم کی حفاظت کی بجائے مسلمان قوم کی ہلاکت کے سامان پیدا کر لیں گے اگر آپ قرآن کی تعلیم کے پیچھے ہٹیں گے. اور ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ بند، کیونکہ ریسیپروکل بیسس پہ کام چلتا ہے آج کل. پہلے بھی چلا کرتا تھا، اب بھی چلتا ہے، اندر بھی یہی ہوگا. جب ایک قوم میں کسی دوسرے نظریہ کے حقوق کو طلب کیا جائے تو دوسری قوم وہ انہی حقوق کو خود استعمال کرتی ہے پھر دوسرے کے مقابلے. تو اس سے زیادہ ظالمانہ اسکیم، ایسی خوفناک سازش جس دماغ میں آئی ہے یا جن دماغوں میں جس نے پرورش پائی ہے، ان پر تو بعد میں اگر وہ اجازت دیں تو ڈسیکشن ہو کر معلوم کرنا چاہیے کہ کس نو کے وہ دماغ ہے. ہر بات میں الٹ خودکشی کا اس سے زیادہ خوفناک طریقہ سوچا ہی نہیں جاتا. اور پھر قرآن کی طرف منسوخ کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا جائے. تو جب یہاں تک دستور پہنچ جائے تو پھر واقعتاً وہی بات رہتی ہے کہ اب تم چھوڑ دو اس بات کو، اب خدا سے وہ مانگو جس کا تم ہم وعدہ دیا کرتے. اس بات میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، پرانی قومیں عقل کے لحاظ سے بہتر تھیں کئی باتوں میں. بعض نتیجے وہ بالکل درست نکالتے تھے. وہ کہتے تھے جب ہم نے حاضری کر دی ہے اب ظلم کی تم پر، تو اب اس کے سوا راستہ ہی کوئی نہیں رہا کہ تم جس خدا کی طرف منسوب ہوتے ہو، جس کے برتے پر ناچ رہے ہو اور ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، پھر اس کو بلاؤ. اب تو ہمارا فیصلہ وہی کرے گا. اور قرآن ان کے اس دعوے کو تسلیم کرتا ہے اور یہی اعلان کرتا ہے.
یہاں پہ یہی ہوگا. اب تمہارا اور ہمارا معاملہ ختم ہے، اب ہمارے خدا کا اور تمہارا معاملہ ہے، اور پھر تم سے وہی سلوک کرے گا جو اس سے پہلے اس کردار کے لوگوں سے سلوک ہوتا چلا ہے. اس لیے دعائیں بہت کریں، کثرت سے کریں. ابھی یہ مضمون آگے بڑھ رہا ہے، رک نہیں گیا. جو دلوں میں بوجھ ہیں وہ ابھی طرح پوری طرح کھل کر نہ باہر آئے ہیں، نہ ان کی پیاس نہیں ہے. کیونکہ جہنم کی یہ تاریخ قرآن کریم نے بتائی ہے کہ اس کی پیاس نہیں ملا کرتی. اور یہ ایسی ایک لازمی حقیقت ہے، ایسی غیر مبدل حقیقت ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ دستور جاری ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا کہ محبت کی پیاس تو بجھ جایا کرتی ہے وقت سے، لیکن نفرت کی پیاس انتقام کے باوجود نہیں بجھا کرتی، بھڑک جاتی ہے. کہتے ہیں اور بھی کچھ ہو. حل ابتلا سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتی ہے حل میں نہیں کہ اللہ میاں ابھی کہاں، کچھ اور ڈال، ہماری آگ میں ذرا اور بھی بھڑکن پیدا ہو تو زیادہ لطف آئے. تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. خدا کی تقدیر کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو اس سلسلے کو ختم کر سکے. اس لیے بار بار میری اوزاری کے ساتھ خدا کی طرف جھکے اور جھکتے چلے جائیں اور بے صبری نہ دکھائیں، کیونکہ بے صبری دعاؤں کو کاٹ دیا کرتی ہے، اور بے صبری ہمیشہ کفر پر منتج ہو جایا کرتی ہے. اور پھر ایسے بڑے بول انسان بولنے لگ جاتا ہے کہ ہم تو مٹ گئے سجدوں میں، ہم تو اتنا روئے، کہاں تھا وہ خدا، وہ تو کہیں نہیں آیا ہماری مدد. بے صبری تو پھر وہیں پہنچا دے گی جہاں شیلے کو، جو انگریز پوئٹ تھا، اس کو بے صبری نے پہنچایا. چند غاروں میں جا کے آوازیں دی کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، اور گونج پیدا ہوتی گئی اور اس سے سوا اس کو کچھ حاصل نہ ہوا. اور تھوڑی دیر کے بعد اعلان کر دیا میں تو سب غاروں میں پھر آیا ہوں، آوازیں دے آیا ہوں، خدا کو نہیں. تو مومن کے لیے بے صبری ایک ذہن قاتل کا حکم رکھتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے بے انتہا صبر پر زور دیا ہے. صبر کے ساتھ دعائیں کرتے چلے جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر ہمیں 1000 سال کی بھی زندگی ملی، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال سے لمبی آزمائش ہماری مقدر کر دی، تو ہم اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور کوئی کلمہ کفر اس کے مقابلے پر نہیں کہیں گے. ہم بندگی کا حق ادا کرتے رہیں گے اور یاد کرتے رہیں گے اے مالک تو اپنی مالکیت کے حق جب چاہے ادا کرے، ہمارا کچھ نہیں. یہ روح آپ پیدا کریں، پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح کائنات کو اپنے خاطر تبدیل کر دے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. دو جنازے غائب ہیں جو نماز کے بعد پڑھے جائیں گے، یعنی نماز عصر کے بعد. آج چونکہ خدام کا اجتماع ہے اس لیے آج انشاءاللہ جمعے کے ساتھ عصر کی نماز جمع ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوست یہاں بیٹھے رہیں اور دوست کھڑے ہو جائیں، دوبارہ سب بندی بنا کر لیں تاکہ 2 نماز جنازہ پڑھے جائیں گے غائب. ایک محمد ادریس ہیں جو پرانے صدر انجم کے ایک ڈرائیور تھے، محمد اسماعیل صاحب، بڑے مخلص تبلیغ کا بڑا شوق رکھنے والے. ان کا 22 سالہ جوان بیٹا ان ہنگاموں کے دوران پہاڑی پر ڈیوٹی دے رہا تھا، تو وہاں کہیں پاؤں رپٹ گیا اس کا اور پہاڑی سے گر کے
کیونکہ جام بحق نہیں ہو سکا ثبوت سے. تو یہ بھی شہادت کا ایک رنگ ہے اور یقیناً شہادت کا رنگ ہے. دوسرے ہمارے کراچی کے بہت پرانے خادم سلسلہ عبدالرحیم صاحب مدہوش، وہ بھی ایک حادثے میں وفات پا گئے، کیونکہ خدمت دین نے ان کو ایک نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے. بہت پرانے کراچی کے خادموں میں سے صف اول میں تھے، اس لیے ان دونوں کی نماز جنازہ عصر کے بعد ہوگی. اور عصر کے بعد یہ جو ہمارے خدام یا انصار باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان میں سے جو غیر ملکی پاکستان کے نقطۂ نگاہ سے غیر ملکی اور جن ملکوں سے آئے ہیں وہاں کے ملکی ہیں حقیقی، وہ مجھے مل لیں فوراً بعد. باقی پھر ان شاء اللہ دوبارہ ملاقات ہوئی ہے کہ ایک دفعہ ان سے مسافہ ہو جائے. یعنی جرمنی سے آنے والے جرمن، اگر ڈینمارک سے کوئی ڈین آیا ہوا ہے تو وہ بھی، اگر سویڈن سے کوئی سویڈ آیا ہوا ہے تو وہ بھی، یہ میری مراد ہے، وہ بھی نماز کے فوراً بعد یہاں ملنے میں رستہ بنایا جائے، یہاں کھڑا کر دیں. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.